بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک انٹرنیشنل چینل پر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے، جو لوگ میرے کرشن کو بھگوان نہیں مانتے ان کو میرا یہ چیلنج ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، اور آپ تو جانتے ہوں گے بھگوان رجنیش کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ بھگوان کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے، کیونکہ اس کا تعلق اس شہر، اس سٹی پونا سے ہے، اس کا مرکز پونا ہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کیا نہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ، پہلی آیت، کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں خدا ہوں؟ کئی انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، خصوصاً اس دیش ہندوستان میں، اس دیش بھارت میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ وہ ایک ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک رجنیش بھکت کہے گا بھگوان رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے، وہ اسپیشل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دوسری آیت پر جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب اس کی آتما کتھا پڑھتے ہیں، آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما کی بیماری تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، بھگوان کو، خدا کو استھما ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے۔ He begets not, nor is he begotten۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے، ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے، اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی، اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ، USA جاتا ہے، اور وہاں ایک شہر اوریگون، ان دا اسٹیٹ آف اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم، اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان، کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے؟ اور 1985 میں، سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے، آپ کے شہر میں، پونا میں، اور اپنے مرکز اوشو کمیون، آج اس کا نام ہے اوشو کمیون، وہ جاتا ہے۔ اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے، اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ، آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں؟ آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے، اس کے ٹوم سٹون، اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش، اوشو نیور بورن نیور ڈائیڈ بٹ وزٹڈ دی ارتھ فرام دا 11th of December 1931 ٹو دا 19th of January 1990۔ اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی، لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آیا تھا۔ 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا۔ 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک اس تختی پہ، اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے
21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے, گھومنے کے لیے آئے, اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے. اور آرک بشپ آف گریس انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں, ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری آیت, آخری امتحان, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم خدا کو, اللہ کو کسی کے برابر کر سکے, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی, تو وہ خدا نہیں, تو وہ اللہ نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو اللہ ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش, اس کے 2 آنکھ تھے عام انسان جیسے, 1 ناک, 1 منہ, 2 کان, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں, اس کائنات میں, تو وہ, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر, اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, مسٹر ورلڈ, سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں, اس کائنات میں, اس کو ٹائٹل ملا تھا. آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے, اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے, چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو, اگر آپ اللہ کی برابری, خدا کی برابری کسی سے کر سکے اس دنیا میں, تو وہ خدا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ ہے 4 آیتوں کا تصور. یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر, سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی, جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ
लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब। इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद द पेन। He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given in the book form. Hope that answers the question. La ilaha illallah.